بھائی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چار میں سے ایک مذہب کی ابتدا میں، ایک مذہب کو ابتدا میں پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مثال مشہور ہے، من شب علی شیء شاب علیہ، بچپن میں جس طرح پلے گا بڑھاپے میں بھی اسی طرح وہ رہے گا۔ تو اگر آپ ایک مذہب کو سکھائیں گے، کون سے مذہب کو؟ آپ یہ یقین جان لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے زندگی بھر قرآن حدیث اور فقہ کی کتابوں میں زندگی گزر رہی ہے، اسی میں صحت بھی الحمدللہ خراب ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی خام ہے، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ آپ یقین جانیے کہ ہر مذہب میں بہت کچھ غلطیاں ہیں ان کی طرف منسوب کر کے ائمہ کی طرف، لیکن ہمارے ائمہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، سب کہہ گئے ہیں کہ میری بات کو اگر پیارے رسول کے خلاف کے بات کے خلاف پاؤ تو میری بات کو چھوڑ دو اور پیارے رسول کی بات لے لو، وہی ہمارا مذہب ہے۔ عقیدے میں بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تمام مذہب کے لوگوں نے پیارے رسول اور صحابہ کا عقیدہ، اگر دنیا میں کسی چیز پر اجماع کا نام ہے کہ اتفاق ہوا ہو تو عقیدے کے مسائل میں صحابہ کا اتفاق تھا۔ پیارے رسول کی زندگی میں جب اللہ سے سنا انہوں نے، اللہ کے کلام پاک میں پیارے رسول نے پڑھا الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن عرش پر مستوی ہوا، انہوں نے نہیں کہا کیسے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے، کیا عربی تھے، سمجھ گئے پورے طور پر کہ استوا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے جب عجم لوگ فتح ہوا مکہ، کیا نام ہے ملک عراق، اس وقت رہتے تھے عجم لوگ وہاں، اور کیا نام ہے ایران جس کو ماوراء النار، افغانستان، تو ایسے سوالات اٹھے کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے کبھی نہیں پوچھا پیارے رسول سے کہ اللہ کیسے مستوی ہے۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ سب چیزیں، سب سے پہلی آواز جو اٹھی اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابھی سن 79 میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا علم چلا، جو جتنے دن تک رہا، درس دے رہے تھے تو کسی نے جب آپ کہہ رہے تھے کہ الرحمن العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو کسی نے کہا کیسے مستوی ہے، کیف استویٰ، فاخذته الرحضاء، امام مالک کو سخت پسینہ آ گیا، اور رحضاء کہتے ہیں ایسا پسینہ جو کپڑے بھیگا دے، پورے کپڑے بھیگ جائیں، تو ان کو سخت پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک سر نیچے کر کے سر اٹھائے، کہتے ہیں الاستواء معلوم، ایسا مطلب پہلی مرتبہ انہوں نے سنا یہ لفظ، پہلی مرتبہ انہوں نے سنا۔ آپ جا کے دیکھیں کتابوں میں، صحیح روایتوں میں ہے کہ ان کو سخت پسینہ آ گیا، کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیسے بیٹھا اللہ نے نہیں بتایا عرش پر مستوی، ہمیں اسی طرح ایمان لانا ہے مستوی ہے۔ مستوی کا معنی کیا؟ بعد میں اس کی تفسیر جب عجم لوگوں نے پوچھی تو مجاہد نے کہا اعلیٰ، عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہوا، لفظی ترجمہ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تو کیا، اب دیکھیے فلسفہ یہاں دشمنوں کا یا گمراہوں کا فلسفہ، تو کیا عرش اللہ کو گھیرے ہوئے ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ گھیرے رہے، اللہ عرش پر اتفاق سے اسی کرسی، اسی قسم کی کرسی پہ بیٹھے تھے، اور ان کے چوتڑ جو ہے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، ایسے مطلب کا استعمال کرتا ہوں۔ ہم نے کہا آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کیا کرسی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں؟ تو ایسے ہنس کر کے نیچے سر کر لیے، ایسے ہی بالکل بغل میں، یہ درس کے درمیان ہوا تھا، شاید بھائیوں کو یاد ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ نہیں جانا ہے جو اللہ نے جس کی خبر نے دی، سب غیب کی بات ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جس چیز کی خبر جتنی دی اللہ نے اتنے پر ایمان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیا کیا آپ نے ہمارے دیوبندی مسلک میں، کہ اشعری اپنے کو کہا کر کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں تو کافر ہے۔ جا کے ان سے پوچھیے ان علماء سے کہ آخر ہمارے امام سے صحیح سند سے یہ چیز منقول ہے، کتنے علماء نے پرانے زمانے سے نقل کیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں ہم اشعری یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ان کے یہاں؟ یہی بتایا گیا آپ کو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پر ہے۔ آپ بڑے ہو کر کے ایک بادشاہ شیشے میں بند وہاں سے آرڈر دیتا رہتا ہے، کام ہو رہا ہے، تو ایک اللہ جو بہت بڑا ہے اور اس کی فوج اتنی بڑی ہے فرشتوں کی، لا یعلم جنود ربک الا ہو، تو وہ تمام کام وہاں سے کراتا ہے، متعین کیے ہوئے، جبریل لانے والے ہیں وہی کے، میکائیل اور کچھ، اور ملک الموت کسی اور کام کے لیے۔ تو
یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ ہمارے پیارے رسول کی عقیدے کے خلاف، پیارے صحابہ کے اتفاقی عقیدے کے خلاف، ائمہ اربعہ کے عقیدے کے خلاف۔ لیکن آپ جانیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی مذہب پر، یقیناً تمام ائمہ اربعہ کے متبعین اس میں گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں ان کی کتابیں، سوائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے متبعین وہی تاریخ کی پوری تاریخ کے دنوں میں انہوں نے صحیح عقیدے کے خلاف، صحیح عقیدے کی ترویج کی، ان کے خلاف دنیا رہی، کتنی تکلیف اٹھائے، خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ تکلیف اٹھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، ایسا عالم پڑھائے۔ اب مثلا پانی پاک کب سے ہوتا ہے؟ نجاست گر جائے، ہم آپ جا کر کے پوچھیے ہمارے حنفی مذہب میں در دہ در دہ در در دہ، یعنی 10 میٹر 10 ہاتھ لمبا گڑھا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، 10 ہاتھ گہرا ہو، اس میں اگر نجاست پڑ گئی تو پاک نہیں ہوگا۔ ایک تھوڑے تھالے میں اگر نجاست پڑ گئی تو اب ناپاک ہو گیا۔ علماء کا، بعد کے محدثین کا اتفاق ہے کہ صحیح روایتوں سے آتا ہے کہ جب تک نجاست کا اثر پانی پہ نہ پڑے، ایک تھال میں آپ پانی رکھے ہو، ایک بچے کا پیشاب پڑ گیا، اس کا کوئی اثر نہیں، نہ بو کے ذریعے سے، نہ رنگ کے ذریعے سے، اور نہ تو وہ پاک ہے۔ یہی صحیح ہے احادیث کی وجہ سے۔ تو ہم جب بچپن سے پڑھانا شروع کر دیں گے تب تو بہت غلط ہے۔